شخصی دعا کی قوت یا قدرت، پاور آف پرسنل پریئر۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پرسنل پریئر ہے کیا۔ کام کی یا کسی ایک بڑے کام کی جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے استاد جی نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ میدانوں میں نہیں بلکہ بند کمروں میں جیتی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے بڑے کام دیکھنے ہیں یا ایک نیا کام یا ایسی چیزیں جو ناممکن دکھائی دیتی ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہے، تو پلاننگ، منصوبہ بندی یعنی پرسنل پریئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ڈیفینیشن کیا ہے پرسنل پریئر کی؟ کہ ایک پلاننگ ہے یا پریپریشن ہے کسی بھی ایک نئے کام کی یا ایک بڑے کام کی۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہے شخصی دعا کرنی کیوں چاہیے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے تو ہم سارے اپنے فائدے دیکھتے ہیں اور یا کسی بھی چیز میں اپنا فائدہ ہی دیکھتے ہیں۔ شخصی دعا کرنی ہی کیوں چاہیے؟ تو کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے، ایک بہت بڑی بات کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پرسنل پریئر کریں۔ ہم شروع میں دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب میں اس کی 8 سے 9 آیت میں جب ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آتا تھا اور ان سے بات چیت کرتا تھا۔ آدم اور حوا کو جب خدا نے بنایا تو ان سے بات چیت کرنے آتا تھا، یا شروع سے ہی خدا جو ہے انسان کی قربت کا مشتاق ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو بلاتا ہے، خود بلاتا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خدا موسیٰ کو بلاتا ہے۔ تو خدا نے بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی، کیونکہ انسان تو خدا کو نہیں جانتا جب تک خدا نہ چاہے، تو خدا نے خود اپنا آپ انسان پر ظاہر کیا ہے تاکہ انسان خدا کے ساتھ پرسنلی پریئر کر سکے، پرسنل پریئر کر سکے۔ اور تیسری بات ہے شخصی دعا کیسے کرنی چاہیے۔ شخصی دعا اس لیے کرنی چاہیے، ایسے کرنے چاہیے کہ خدا کو سب سے پہلے اگر ہم نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کیونکہ دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، کنورسیشن کرنا، تو لکھا ہے کہ ایسے کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں خدا کو جاننا چاہیے کہ خدا کون ہے۔ خدا کو ابتدا سے خدا نے اپنی ایک کتاب دی ہے، خدا نے اپنا پورا جو انٹروڈکشن ہے وہ اس کتاب میں دیا ہے۔ جتنا بھی انسان خدا کو جان سکتا ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ جیسے داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو نے میرے بے ترتیب مادہ کو ترتیب بخشی ہے، تو میری ماں کے پیٹ ہی سے میرا خدا ہے۔ تو ہم جب تک خدا کو جانتے نہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیسے عجائب ہمارے لیے کیے، یا یسوع المسیح جو خود خدا تھے آسمان کو چھوڑ کر ہمارے لیے زمین پر آ گئے تاکہ جو انسان ہے وہ خدا کی قربت میں پھر چلا جائے، خدا کے ساتھ اس کا پرسنل ریلیشن۔ یسوع نے لکھا ہے کہ پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، لیکن جتنے نے اسے قبول نہیں کیا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچنز کے علاوہ کوئی خدا کو باپ کہتا ہی نہیں۔ اب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، خدا ہمارا باپ ہے، اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا نے آسمان پر سے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں جسٹ بیکاز خدا کے کلام کے وسیلہ سے کہ خدا نے کیا 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 ہے یا خدا کون ہے۔ خدا ہمارا بنانے والا اور ہمارا چھڑانے والا ہے۔ تو شخصی دعا ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن یعنی خدا باپ کہہ کر اس کے حضور میں جھک سکتے ہیں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی میں ایک دوسری بات ہے
کہ غیر زبانوں میں جب ہم اپنی شخصی دعا کرتے ہیں خدا کے ساتھ، پرسنل پلاننگ، پرسنل جیسے لکھا ہے اپنی کوٹھری میں جا اور جو پوشیدگی میں تیرا باپ دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، اس دعا کا، اس کا مطلب ہے پرسنل پریئر۔ تو پرسنل پریئر میں ہم نے غیر زبانوں میں بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ تم اکیلے میں غیر زبانوں میں دعا کرو، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور اس کو کوئی سمجھتا نہیں۔ ہم نے پہلی بات سیکھ لی کہ شخصی دعا کیا ہے، دوسری بات ہم نے سیکھی شخصی دعا کیوں کرنی چاہیے، شخصی دعا کیسے کرنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے، جب کوئی بڑا کام، ایک نیا کام ہوا تو وہاں پر جو پیچھے پس پردہ جو بات تھی وہ پرسنل پریئر تھی، وہ پاور پرسنل پریئر کی تھی۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں موسیٰ کی پرسنل پریئر یا موسیٰ کی شخصی دعا کی قوت۔ خروج 3 باب میرے ساتھ نکالیے۔ موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو میدان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کی نزدیک لے گیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں گا کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تو لکھا ہے کہ خدا موسیٰ کو بلاتا ہے، یہاں پر جھاڑی جل رہی ہوتی ہے، اس میں سے خدا ہوتا ہے اور خدا موسیٰ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ 40 دن موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ خدا کے پاس پہاڑ پر چلا گیا پرسنلی باتیں کرنے کے لیے۔ پرسنل پلاننگ، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایک پلاننگ ہے کسی نئے کام یا کسی بڑے کام کی، تو ایک نئے یا بڑے کام کے لیے موسیٰ 40 دن کے لیے پہاڑ پر چلا گیا خدا کے ساتھ پرسنلی پریئر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ایک بڑا کام کیا تھا کہ مصریوں کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے جو اسرائیل قوم ہے اس کو موسیٰ چھڑا کر لے جائے تاکہ وہ خدا کی عبادت کریں، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی ہے اس لیے میں اترا ہوں۔ تو موسیٰ جو ہے خدا کے ساتھ 40 دن تک پرسنل پلاننگ کرتا رہا، پرسنل پریئر کرتا رہا۔ اس کے بعد بڑا کام یہ ہوا کہ موسیٰ جو ہے اسرائیلیوں کو وہاں سے لے کر نکل گیا، اور راستہ میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے عجائب خدا نے کیے۔ موسیٰ کی خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن کی وجہ سے، پرسنل پریئر کی وجہ سے، لکھا ہے کہ جو پانی تھا وہ دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ پرسنل پریئر کی قوت ہے کہ جب وہ لے کے جا رہا تھا اسرائیلیوں کو تو پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، لیکن پرسنل پریئر میں اتنی قوت ہے، خدا نے جب اس کو اختیار دے دیا تھا پرسنل پریئر کی وجہ سے، تو وہ پانی کو بھی دیواروں کی مانند کھڑا کر سکتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ صرف اور صرف ہوا کیونکہ خدا کے ساتھ وہ ہر روز پرسنلی بات کرتا تھا۔ اسے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ سب سے پہلے خدا سے پوچھتا تھا، خدا اسے سب کچھ بتاتا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے بڑے بڑے کام ہوں، یا ہم پانیوں پر بھی ہمارا اختیار ہو، تو یہ موسیٰ کی قوت نہیں تھی یا موسیٰ کی قدرت نہیں تھی، یہ خدا کی قدرت تھی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن میں تھا، خدا کے ساتھ منسلک تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلیا کی شخصی دعا۔
ایلیا کی پرسنل پریئر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا کا عظیم نبی تھا، اور اس نے جب خدا کے حضور دعا کی تو لکھا ہے کہ 3.5 برس کے لیے آسمان بند ہو گیا اور مینا برسا اور سخت قحط پڑ گیا، سال پڑ گیا 3.5 برس تک۔ پھر جب خدا اسے کہتا ہے کہ تو جا اور بال سے اخیاب سے مل، اخیاب جو تھا اسرائیل کا بادشاہ تھا، اخیاب سے مل اور اسے کہا کہ اب می برسے گا، تو وہ جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ بال کے جو نبی تھے ان کو شرمندہ کرتا ہے۔ شروع میں نے کہا کہ بند کمروں میں جنگیں جیتی جاتی ہیں، وہاں پر کہا کہ تم بھی اپنے سارے نبی آ جاؤ، بال کے جو نبی ہو اور میں بھی آ جاتا ہوں، اور ایک قربانی تیار کی جائے گی دو مذہبوں پر، اور تم بھی خدا اپنے دیوتا کو پکارنا اور میں بھی اپنے خدا کو پکاروں گا، تو تب ظاہر ہو جائے گا جو خدا قربانی کو چٹ کر جائے گا یا جلا دے گا وہی خدا کہلائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی نے جب دعا کی تو قربانی اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، یہ نہیں کہ بس قربانی رکھی ہوئی تھی، لکھا ہے کہ اس نے خالی کھودی اور اس میں بہت سارا پانی بھر دیا تاکہ وہ جان جائیں کہ اسرائیل میں کوئی خدا ہے۔ تو اس نے جب خدا سے دعا کی اس نے جنگ جیت لی تھی، پہلے ہی اپنی پرسنل پریئر میں خدا نے اسے بتا دیا تھا کہ جا اور میں تجھے فتح بخشوں گا، یہاں می برسے گا، اور کیونکہ سب سے پہلے جا کے اس نے بال کے نبیوں کو شرمندہ کرنا تھا، اس لیے اس نے جا کے خدا کے حضور دعا کی اور قربانی جل کر بھسم ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بار جب ایلیا دعا کرتا ہے تو لکھا کہ خشک سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ 3.5 برس سے جو مین نہیں برسا تھا اس کا بھی خاتمہ پرسنل پریئر سے ہوتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، پہلا سلاطین 18واں باب 41ویں آیت سے 44ویں آیت 41 to 44 خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہہ کے اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا کہ بارش تجھے روک نہ لے۔ آمین۔ یہاں پر اخیاب بادشاہ سے ایلیا کہتا ہے اپنے خادم سے کہ اس کو کہہ کہ یہاں سے جلدی اپنا رتھ تیار کر لے۔ اس قدر اس کو اپنی پرسنل پریئر پر ایمان تھا یا خدا پر ایمان تھا کہ اس نے کہا کہ اس کو کہہ کر رتھ تیار کر لے کہ بارش کی وجہ سے وہ رکا نہ رہے، بارش اسے روک نہ لے۔ حالانکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 7 بار جا کے اس نے دیکھا کہ 7ویں مرتبہ جب وہ گیا تو صرف ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر بادل کا ٹکڑا تھا جس میں سے کثرت کی بارش برسنی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر پرسنل پریئر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس نے سرنگو ہوا اور سب کو جب اوپر بھیج دیا تو سرنگو ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں لے لیا۔ یہ ایک ایلیا نبی کا سجدہ ہے جو کہ بہت مشکل ہے، ایک انسان کے لیے اپنا سر گھٹنوں میں لینا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر وہ پرسنل پریئر کیسے کر رہا ہے؟ خود سرنگو ہو کر سجدے میں جا کر اپنا
سر گھٹنوں میں لے کر اور اپنی پرسنل پریئر کی گواہی اس طرح سے دے رہا ہے کہ بادشاہ خیاب کو کہے کہ جلدی سے اپنا رتھ تیار کر کے چلا جا، رتھ تیار کر لے تاکہ بارش تجھے روک نہ دے۔ تو ایلیاہ نے آسمان کو 3.5 برس کے لیے بند کر دیا، اور جب دعا کی تو پھر کھل گیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس نے پرسنل دعا کی۔ تو پرسنل پریئر میں اتنی قدرت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیائی دعا، جیسے ہم ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دعا مضبوط یا افیکٹو ہو، تو سب سے پہلے صرف ایک انسان کی خدا کے ساتھ پرسنل ایسے دعا ہونی چاہیے، پرسنل ریلیشن ایسا ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے کام پھر کلیسیا میں ہوں گے۔ جیسے ابتدائی کلیسیا میں عجائب ہوتے تھے، یا پھر اگر ہم فیملی پریئر کرتے ہیں تو اس میں بھی مطلب قوت ہوگی یا افیکٹو ہوگی جب تک ہماری پرسنل ایک انڈیویجول پریئر جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے ایلیاہ کی شخصی دعا کی قوت دیکھی کہ اس نے آسمان بند کر دیا اور اپنی پرسنل پریئر سے ہی آسمان کو پھر سے کھول دیا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد کی پرسنل پریئر کی قوت یا قدرت۔ ہم پہلا سیموئیل اس کی 17واں پورا باب، جس میں جاتی جولیت اور داؤد کی پوری کہانی ہے، اس کے واقف بھی ہیں سارے۔ تو پہلے ہم دیکھیں نا، تو چھوٹا لڑکا تھا داؤد، لکھا ہے، ایک ہم زبور بھی گاتے ہیں، میرے خیال میں گیت ہے یا زبور، داؤد سی ایک نکا منڈا پیڈاں چراندا، جدوں ویلا ہوندا رب دی سنا گاندا۔ تو ایک چھوٹا لڑکا تھا، تو جب وہ بھیڑیں چراتا تھا تو ہم خیال کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی بھیڑ بکریاں ہی اس کے پاس ہوتی ہوئیں گی، یا مطلب کوئی انسان وغیرہ تو وہاں پر موجود نہیں ہوگا، اکیلا ہی وہ خدا کی ثنا گاتا تھا، خدا کے ساتھ اس کا مضبوط رشتہ تھا پرسنلی، وہ خدا کے ساتھ بابی سارہ نے بھی پچھلے لاسٹ سنڈے بتایا کہ خدا کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے مل گیا۔ تو وہ صرف اس لیے نہیں، جب خدا اسے جانتا ہی نہیں ہوگا یا داؤد ہی خدا کو نہیں جانتا ہوگا، جیسے میں نے اس پوائنٹ میں بتایا کہ داؤد کہتا ہے کہ میں میرے بے ترتیب مادہ کو میرے شیپ بخشی خدا نے ماں کے پیٹ میں ہی۔ تو داؤد خدا کو جانتا تھا، تو وہ اپنے جب چھوٹا تھا، ٹین ایج میں تھا، تو خدا کے ساتھ پرسنلی پریئر کرتا تھا جب بھیڑیں چراتا تھا۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کے گیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ جاتی جولیت جو ہے وہ اسرائیل کے لشکر کو للکار رہا ہے اور ان کی بے عزتی یا فضیحت کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے لڑنے جاؤں گا، ساؤل سے کہتا ہے کہ تیرے خادم نے ریچھ اور شیر ببر کو بھی مارا ہے، اپنی بھیڑ یا بکری کے بچے کو چھڑا کے لایا ہے، تو یہ بھی ان میں سے کسی کی مانند ہوگا۔ حالانکہ داؤد ایک چھوٹا سا لڑکا تھا اور جاتی جولیت بہت بڑا آدمی، اور اس کا بھالا، ترچھی اور اس کے جو ہتھیار تھے بہت پاورفل کہہ سکتے ہیں جسمانی طور پر۔ تو لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے اس کے 17ویں باب کی 40ویں آیت میں آئی تھی، تو کہتا ہے کہ خداوند خدا نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا۔ ہاللیلویا۔ ابھی تک لڑائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ داؤد کو اس نے کہا کہ میں تیرے گوشت کو جانوروں کو پرندوں کو کھلاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ خدا نے آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا سے میں نے پرسنلی ریلیشن بنایا ہوا ہے، خدا کے ساتھ میرا پرسنل رشتہ ہے کہ میں اس للکار سے اس جاتی جولیت کو گرا سکتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ اس نے اس کو فلاخن سے ایک پتھر مارا اس کے سر میں، تو وہ یہاں پر اس کے ماتھے میں اندر گھس گیا۔ تو اس کے پاس تلوار نہیں تھی، کیونکہ ساؤل کو اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کو میں نے آزمایا نہیں، اس پورے لباس کو، تلوار کو اور ساری چیزوں کو، اس کے پاس تلوار نہیں تھی، وہ اس کے
ایسے منہ کے بل گر گیا اور اسی کی میان میں سے اس نے تلوار لی اور اس کے سر کو بھی کاٹ دیا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو جسمانی طور پر دیکھیں تو چھوٹا سا لڑکا اتنے بڑے جنگجو کو کیسے مار سکتا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ پرسنلی اس کا ریلیشن تھا، خدا کے ساتھ اس کا پرسنل پریئرز میں وہ وقت گزارتا تھا۔ جب بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو خدا کے لکھا ہے کہ دل کے موافق تھا، اس لیے کیونکہ وہ خدا کی قربت میں رہتا تھا، کیونکہ خدا تو ہے ہی، لکھا ہے کہ انسان کی قربت کا مشتاق۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دانیال کی شخصی دعا کی قدرت یا قوت۔ دانیال 6 باب 7 سے 10 آئے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کرے اور ایک امتناعی فرمان جاری کرے، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال کے جن پر سردار دانیال کو دارا بادشاہ نے ٹھہرایا تھا، وہ اس کو کسی طرح سے پھنسانا چاہتے تھے یا اس کو قتل کروانا چاہتے تھے، تو لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے خدا کی شریعت کے علاوہ کسی بات میں پھنس نہیں سکتا، یا ہم اسے پھانس نہیں سکتے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے ایک قانون جاری کیا کہ 30 دن تک دارا بادشاہ کے علاوہ کسی معبود کو یا کسی بھی اور شخص سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کرے گا، یا کوئی بھی دعا جیسے ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرے گا۔ تو دانیال جو نبی تھے خدا کے، ان کا تو معمول تھا کہ وہ 3 بار دعا کرتے تھے، تو اب جو بندہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے وہ کیسے رہ سکتا ہے خدا کی قربت کے بغیر؟ وہ کیسے خدا سے دور رہ کے یا کیسے شیروں کی مان سے ڈر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا سے پرسنلی پریئر کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ شیروں کی مان سے نہیں ڈرتا۔ لکھا ہے کہ جو تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا، کسی سے مانگے گا یا کسی بھی معبود کو پوجے گا، تو اس دستخط کر دے اس نوشتہ پر کہ اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن لکھا ہے کہ دانیال نبی اپنے گھر میں گیا، اپنی کوٹری میں، اس کا دریچہ جو ہے یروشلم کی طرف کھلا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ بیٹھ کے معمول کے مطابق 3 بار دعا کرنے لگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قوت اور قدرت، یا خدا کے اگر ہم قریبی ہو جاتے ہیں تو اتنا خدا کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم پرسنل پریئر نہ کریں تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ لکھا ہے کہ وہ معمول کے مطابق دعا کرنے لگا، اس کو شیروں کی مان سے ڈر نہیں لگا۔ تو لکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ رشتہ بناتا ہے یا خدا کے ساتھ منسلک رہتا ہے، اسے شیروں کی مان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاللیلویا۔ ہم اسی باب کی 19ویں آیت میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیال کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیال کو خطاب کر کے کہا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیال نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ آمین۔ یہاں پر جو دارا بادشاہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیال کو قتل کرے یا دانیال کو مار دے،
تو لکھا ہے کہ وہ جب رات کو مان میں ڈال دیا گیا شیروں کی تو صبح صبح ہی اٹھ کے گیا اور کہا کہ کیا خدا تیرا جس کی تو عبادت کرتا ہے اس قادر ہوا ہے کہ تجھے بچا لے یا کیا تو زندہ ہے؟ تو اس نے آواز دی کہ بے شک ایسا ہی ہے، خدا نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو جو خدا کے ساتھ پرسنلی پریئر کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہے، تو وہ شیروں کی ماند سے پہلے تو ڈرتے ہی نہیں، اگر شیروں کی ماند میں ڈال بھی دیے جائیں تو خدا انہیں بچا لیتا اور شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دانیل آخری ایام کے بارے میں 21 دن تک دعا کرتا رہا تو اس کے دعا کے جواب کو فارس کے موکل نے روکے رکھا، تو ہم اس کی پرسنل پریئر کی قدرت کو یا قوت کو دیکھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو 1 دن میں 2 دن میں اٹھ جاتا، کہتا خدا تو جواب ہی نہیں بھیج رہا، اب ہم کیا کریں گے، مطلب ہم تو بس اب ٹھیک ہے، خدا ہماری سن ہی نہیں رہا۔ تو وہ اتنا اس کو خدا پر ایمان تھا اپنی پرسنل پریئر پر، کیونکہ اس نے پہلے جو خدا کے بڑے کام دیکھے تھے، تو وہ کہتا ہے 21 دن تک وہ لگاتار دعا کرتا ہی رہا جب تک اس کا جواب نہ آ گیا۔ خدا نے پھر میکائیل جو مقرب فرشتہ ہے اس کو بھیجا اس فرشتہ کی مدد کے لیے، کیونکہ خدا کو بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ 21 دن تک دعا سے ہلا ہی نہیں، دعا سے اٹھا ہی نہیں۔ تو خدا کے ساتھ جب وہ پرسنلی دعا کر رہا تھا تو خدا نے کہا کہ میں نے تو جواب بھیج دیا ہے اس کی دعا کا، تو پھر کیوں نہیں گیا؟ تو خدا کے حضور جب دعا کرتے رہیں گے، خدا کے ساتھ پرسنلی دعا میں مشغول رہیں گے، یا ہر ٹائم خلوت میں یا بند کوٹھری میں یعنی پرسنل پریئر کرتے رہیں گے، تو خدا کو جو ہماری دعاؤں کا جواب رکا ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہی ہوگا۔ یا خدا منصف اور راست ہے، وہ دعاؤں کا دیر نہیں لگاتا جیسے ہم سمجھتے ہیں دیر کہ خدا کرتا ہے۔ تو اس کی اتنی دعا پرسنل مضبوط تھی کہ شخصی دعا، کہ اس نے 21 دن تک خدا سے دعا مانگی کہ مجھے اپنی اس دعا کا جواب چاہیے ہی، تو اس کو جواب مل گیا۔ اس کو خدا نے پرسنل پریئر کے وجہ سے وہ شیروں کی ماند سے نکال لیا، خدا نے شیروں کا منہ اپنے فرشتہ کو بھیج کر بند کر دیا، اور اس کو اس کی 21 دن کی دعا کا جواب بھی مل گیا پرسنل پریئر کا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع کی شخصی دعا۔ لکھا ہے کہ جو یسوع المسیح تھے وہ باپ سے پوری رات باتیں کرتے تھے، پوری رات باتیں کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح تو دنیا میں انسان بن کے ہی آئے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں یا ہم یہ وہ، تو دعا نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے۔ تو جب یسوع المسیح پوری رات اپنے باپ سے پرسنل پریئر کرتے تھے، پرسنلی دعا کرتے تھے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں اکیلا چلا جاتا اور دعا کرتا رہتا تھا یسوع المسیح۔ تو یسوع کو دعا کی ضرورت ہو سکتی ہے پرسنلی خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے کی، یا جب تک اگر ہم کسی کے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہم اس کے ساتھ ملنا جلنا بند کر دیں نا، 2 سے 3 بار نہ ملیں تو وہ سمجھے گا یہ شاید مجھ سے ناراض ہے، یا یہ مجھ سے ملتا ہی نہیں، یا اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم خدا کے حضور ہر روز جھکیں گے نہیں، جیسے یسوع المسیح، دانیل نبی، ایلیا نبی اور داؤد نبی یا موسیٰ خدا کے ساتھ پرسنلی دعا کرتے تھے، پرسنلی بات کرتے تھے، تو جب ہم کریں گے ہی نہیں تو پھر تو ہمارا بھی رشتہ خدا کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وہ رشتہ جو خود یسوع المسیح نے اپنی قربانی دے کے، اپنا بدن دے کے، اپنے لہو کا کفارہ دے کے قائم کیا ہے، وہ رہے، وہ قائم رہے، اور ہم خدا کے ساتھ پرسنلی جڑے رہیں، پرسنلی پریئرز میں مضبوط رہیں، اور ان خدا کے بندوں کی طرح ہماری پرسنل پریئرز میں بھی قوت اور طاقت ہو، تو ہمیں ہر روز پرسنل خدا کے ساتھ ملنا ہے۔ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی بند کمرے میں اندھیرے والے میں چلے جانا، اس کا مطلب ہے پرسنل پریئر، صرف خدا کی اور ایک انسان کی گفتگو۔ تو نے کہا یہ پیالہ مجھ سے
टल जाए। तो वो प्याला ये नहीं था कि ये मौत मुझे ना आए, लिखा था कि अभी मुझे मौत ना आए। इसका मतलब ये था कि इस वक्त मुझे मौत ना आए, ये प्याला मुझसे टल जाए और मैं सलीब तक पहुंच के दुनिया का पूरा कफारा जो बाप ने मुझे काम सौंपा है उसको पूरा कर सकूं। हालेलुया। तो यीशु की इस पर्सनल दुआ को भी खुदा ने सुना और लिखा है कि फरिश्ता आता और उसे तक़वियत देता था। जब हम पर्सनली खुदा के साथ दुआ करते हैं तो खुदा हमें दुआ के वसीला से तक़वियत, कुव्वत और ताकत बख्शता है और हमारी दुआओं में असर होता है। अगर हम चाहते हैं कलीसिया में बड़े काम हो तो एक एक बंदे की पर्सनल दुआ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी फैमिली में बड़े बड़े काम हो तो फिर हमारी पर्सनल दुआ खुदा के साथ होनी चाहिए। पर्सनल गुफ्तगू हमारी खुदा के साथ होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी खुदा हमारी सुनेगा नहीं। क्योंकि जब हम खुदा को जानते नहीं, खुदा हमें नहीं जानता, तो तब तक हमारी दुआओं में ना असर हो सकता है। क्योंकि जब हम खुदा को जान जाएंगे, खुदा के साथ पर्सनल हमारा मजबूत रिश्ता बन जाएगा, तो तब हमारी दुआओं में इन नबियों की तरह या कलाम के इन हिस्सों की तरह कुदरत होगी। हम बड़े बड़े सूरमाओं को मार गिराएंगे दाऊद की मानिंद, और हम शेरों के मुंह बंद कर देंगे पर्सनल प्रेयर के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत बख्शे। आमीन।